جو اگلا نقطہ بیان کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں 15واں نقطہ وہ یہ ہے کہ منکر نکیر قبر میں سوال کرنے والے اور جو فرشتے ہیں وہ حق ہیں۔ اسی طریقے سے 16واں نقطہ بھی ساتھی بیان کر دیتا ہوں، اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین وہ بھی حق ہیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان دونوں فرشتوں کے وجود کے بارے میں ہمیں اپنا حق تسلیم کرنا۔ یہ چیزیں تو قرآن مجید میں بیان ہو گئی، یعنی کرامن کاتبین کا ذکر بھی آ گیا ہے، اور قرآن مجید نے بتایا بھی ہے کہ فرشتے مقرر ہیں، وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ایک ایک چیز جو ہمارے وجود سے صادر ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں نوٹ کر لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تعارف بھی کرا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے جب لوگ اٹھیں گے تو یہی فرشتے لے جا کر کسی شخص کو بارگاہ خداوندی میں پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہی فرشتے ہیں جو موت کے وقت آتے ہیں اور وہ بھی بہرحال آ کے موت کا پیغام سناتے ہیں، اور جو اصل شخصیت ہے اس کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ جب لے جاتے ہیں تو وہ کہاں رکھی جاتی ہے اور پھر اس پر کیا احوال گزرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ منکر نکیر کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید نے تو کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن روایتوں میں جو ذکر آیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے وہ میں پھر توجہ دلاؤں گا کہ میں نے ان روایتوں پر جو کام کیا ہے، جن لوگوں کو اس سے دلچسپی ہو وہ ان کو پڑھ لیں، ان کا مطالعہ کر لیں، لیکن یہ سب چیزیں بھی اصل میں علمی استدلال پر مبنی ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کا فہم ہے، کسی حدیث کا فہم ہے۔ اب منکر نکیر کے بارے میں ایک عمومی رائے ہے، میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے، اور حدیثوں میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا تعلق کن لوگوں سے ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ فہم کی چیزیں ہیں، ان میں اختلاف اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ ان سے متعلق کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو عقائد کی فہرست میں رکھا جا سکے۔